ویورز السلام علیکم۔ آج کل آپ کو پتہ ہے کہ آڈیو لیکس کا زمانہ ہے، ہر طرف مبینہ جو آڈیو لیکس ہیں خان صاحب کی مختلف خواتین کے ساتھ ان کا ذکر ہو رہا ہے، اور خاص طور پر ایک خاتون کا بہت ذکر ہو رہا ہے جن کا تعلق کالا باغ کے معروف نواب خاندان کے ساتھ ہے۔ تو یہ آڈیو لیکس پتہ نہیں اصلی ہیں نقلی ہیں، میں ان کے سٹیٹس پہ تو بات نہیں کروں گا کہ یہ ان کی جو اپنی کریڈیبلٹی ہے وہ کیا ہے، اس کا فیصلہ تو عدالتیں کر سکتی ہیں یا پاکستان کے ادارے کر سکتے ہیں، اور نہ ہی میرا مقصد کسی شخصیت کو بلیم کرنا ہے، نہ ہی کسی کو ٹارگٹ کرنا ہے۔ لیکن اس حوالے سے چند نون فیکٹس ہیں جو میں چاہتا ہوں کہ آپ کی خدمت میں پیش کیے جائیں۔ سب سے پہلے بات کرتے ہیں نواب آف کالا باغ کے خاندان کی، جس سے تعلق رکھنے والی جو ایک خاتون پولیٹیشین ہے، ان کے ساتھ خان صاحب کا ان آڈیو لیکس کے حوالے سے کافی ذکر ہو رہا ہے۔ تو یہ جو کالا باغ کا نواب خاندان ہے، نواب آف کالا باغ فیملی اس کو کہا جاتا ہے، ان کا دریائے سندھ پہ ایک بہت بڑا بنگلہ ہے جسے بورڈ والا بنگلہ کہتے ہیں، جو نواب صاحب نے 1934 میں اس کو دریائے سندھ کے کنارے پہ اس کو اسٹیبلش کیا تھا، بنایا تھا۔ اور اس بنگلے کے حوالے سے بڑے واقعات ہیں تاریخ میں جن کا ذکر ملتا ہے۔ جو نواب آف کالا باغ ہیں ان کی شخصیت پہ بات کر لیتے ہیں، اور پھر اس کے بعد آگے چلتے ہیں، ان کی فیملی کے حوالے سے تھوڑی سی بات کرتے ہیں۔ نواب آف کالا باغ 1960 کی دہائی میں ایوب خان کے دور میں، ایوب خان کے بعد پاکستان کی سب سے طاقتور شخصیت ان کو سمجھا جاتا تھا۔ خاص طور پر وہ گورنر تھے مغربی پاکستان کے، اور مغربی پاکستان سے مراد اس وقت کے ہمارے یہ چاروں صوبے تھے جو اب الگ الگ صوبے ہیں۔ اس وقت یہ ایوب خان صاحب کے 1 یونٹ کی وجہ سے یہ ایک ہی یونٹ تھا جسے 1 یونٹ کہا جاتا ہے، اور اس کا مقصد یہ تھا کہ جو بنگالیوں کی تعداد میں عددی برتری ہے اس کو کم کر کے دکھایا جائے، کیونکہ وہ بہت بڑا صوبہ تھا اور یہ چاروں مل کے بھی اتنے بڑے نہیں بنتے تھے، تو اس لیے ان کو اکٹھا کر کے 1 یونٹ بنایا گیا، اور اس کے گورنر تھے نواب امیر محمد خان صاحب، جنہیں نواب آف کالا باغ بھی کہا جاتا ہے۔ آپ نے ایک مشہور ڈرامہ دیکھا ہوگا وارث، اس میں بھی ایک مین جاگیردار کا کردار تھا، وہ ان سے متاثر ہو کے لکھا گیا تھا۔ نواب آف کالا باغ جو تھے، یہ ان کے بارے میں بڑی باتیں مشہور ہیں کہ بڑے سخت تھے، بڑے ان کی طبیعت کے اندر ایک ظلم اور ایک فرعونیت والا پہلو تھا ان کی شخصیت میں۔ اس حوالے سے ایک بڑا مشہور واقعہ ہے کہ گورنر ہاؤس لاہور میں کچھ سرکاری مہمان آئے ہوئے تھے، مبینہ طور پر شاید ایران سے کچھ مہمان آئے ہوئے تھے، تو نواب آف کالا باغ کی خواہش تھی کہ ان کے سامنے اس وقت کی مشہور زمانہ فلم ایکٹریس نیلو بیگم جو ہے وہ آ کے رقص کریں۔ تو نیلو بیگم کو جب یہ رقص کا کہا گیا تو انہوں نے انکار کر دیا، اور اس کے بعد یہ کہا جاتا ہے کہ نیلو بیگم کو گرفتار کر کے گورنر ہاؤس میں لایا گیا، اور ہتھ کڑیاں ان کو لگی ہوئی تھیں، اور انہیں کہا جا رہا تھا کہ آپ رقص کریں۔ نیلو بیگم کے انکار کی وجہ سے وہ جو رقص و سرود کی محفل تھی وہ نہ ہو سکی، لیکن جو نواب آف کالا باغ تھے انہوں نے نیلو بیگم کو اپنے انتقام کا نشانہ بنایا، اور ان پہ پرچے شرچے کروائے، جو اس دور میں بڑا ایک جاگیرداروں کا ہتھیار ہوتا تھا عام آدمی کو دبانے کے لیے، اسی طرح ان کو دبانے کی کوشش کی گئی۔ بعد میں جو ریاض شاہ صاحب تھے انہوں نے اس واقعے کے اوپر ایک فلم بھی بنائی جس کا پرسپیکٹو انہوں نے فلسطینی تحریک آزادی کو رکھا، اور زرقا اس فلم کا نام ہے، اور اس میں انہوں نے حبیب جالب صاحب نے جو نظم اس واقعے پہ لکھی ہوئی تھی کہ تو کہ نا واقف آداب غلامی ہے ابھی، رقص زنجیر پہن کر بھی کیا جاتا ہے۔ اس وقت چونکہ یہ پاسبل نہیں تھا کہ پاکستان میں اس طرح کی کوئی فلم بنائی جائے کہ پاکستان کے گورنر ہاؤس میں کچھ اس طرح کے جو کام ہوئے ہیں ان کو فلمایا جا سکے، تو انہوں نے اس کو فلسطینی پرسپیکٹو میں، جو فلسطین کی تحریک آزادی ہے اس کے پرسپیکٹو میں ایک فلم بنائی، اور اس کا نام رکھا انہوں نے زرقا، اور اس میں انہوں نے اس سچویشن کو فلمایا اور اس گانے کو بھی فلمایا، اور یہ ساری چیز انہوں نے نیلو بیگم کے اوپر ہی فلمائی۔ یہ آپ یوٹیوب پہ جا کے گانا دیکھ سکتے ہیں۔ تو جو نیلو بیگم کے بیٹے ہیں، ریاض شاہ صاحب کے جو بیٹے ہیں، ان کا نام شان صاحب ہے، اور آج کل آپ کو پتہ ہے کہ ان کی پاکستان میں اور پاکستان سے باہر کس قدر عزت ہے ان کی ایکٹنگ کی وجہ سے، اور کس قدر وہ پاپولر ہیں، بلکہ انہیں اگر پاکستان کی فلم انڈسٹری کا نمبر 1 ایکٹر کہا جائے تو وہ بھی غلط نہیں ہوگا۔ اور دوسری طرف وہ جو لوگوں کی بیٹیوں کو اٹھا کر اور ان پہ ٹارچر کر کے ان سے رقص کروانے کی کوشش کرتے تھے، آج دیکھیں کہ ان کی پوتیوں کے میڈیا میں کس طرح سے ڈسکس کیا جا رہا ہے ان کو، اور ان کے جو خاندان کی جو عظمت تھی جس کو ظلم و بربریت کے اوپر استوار کیا گیا تھا، آج وہ عظمت کیسے سوشل میڈیا پہ پامال ہو رہی ہے۔ اور یہ ان کے خاندان کے حوالے سے میں آپ کو یہ بتاؤں کہ جب یہ گورنر جنرل تھے
اس وقت جب ان کی فیملی کالا باغ میں بازار میں آتی تھی تو بازار بند ہو جاتا تھا کہ کسی کی نظر ان کی فیملی پہ نہ پڑ جائے. بگیوں میں سوار ان کی فیملی پردوں میں سفر کرتی تھی، اور اگر وہ رات کو نکلتے تھے تو لائٹیں بند ہو جاتی تھی، اور اگر دن کو نکلتے تھے تو دکانیں بند ہو جاتی تھیں. یہ ان کے خاندان میں پردہ داری کا عالم تھا. اور پھر الٹیمیٹلی کہا جاتا ہے کہ جو عائلہ ملک کی والدہ ہیں انہوں نے پردہ نہیں کیا تو نواب صاحب نے ان کو تھپڑ مارا، اور جس پہ ان کے گھر میں لڑائی ہو گئی، اور اسی لڑائی جھگڑے کے نتیجے میں یا کسی اور وجہ سے جو امیر محمد خان صاحب نواب آف کالا باغ تھے ان کو قتل کر دیا گیا. اس میں ان کے 2 بیٹوں کا ذکر ہوتا ہے، ایک ملک مظفر کا اور ایک اسد کا. اور کہا یہ جاتا ہے کہ انہوں نے اپنی بھابھی یا بڑے بھائی کی وجہ سے، ملک اللہ یار کی وجہ سے اپنے والد کو قتل کیا ہے. اب اللہ جانے ان کے گھر کی بات ہے، لیکن ایک بات طے شدہ ہے کہ یہ نواب آف کالا باغ کا جو قتل ہے وہ ان کے گھر میں ہوا اور ان کے فیملی ممبرز کے ہاتھوں ہوا. اس کو کہتے ہیں مکافات عمل. آپ دیکھیے کتنا بڑا خاندان، اور اینڈ نتیجہ کیا ہوا؟ صرف اس لیے کہ ان کے ہاں لوگوں کے لیے پیار محبت کی جگہ ایک ریاستی جبر اور ایک جاگیردارانہ سوچ جو تھی وہ ان کے ہاں حاوی تھی، اور اس کا نتیجہ یہ تھا کہ عام لوگوں کو کچھ سمجھا نہیں جاتا تھا. اور پھر دیکھیں کہ وہ خاندان کس طرح سے آج سوشل میڈیا پہ ڈسکس ہو رہا ہے. حالانکہ سارے اس خاندان کے لوگ اس طرح کے نہیں تھے. نواب صاحب کے بیٹوں میں عزت زندگی گزاری ہے جنہوں نے، اور جن کا بڑا عزت اور مقام اور مرتبہ بھی ہے، لیکن کہیں نہ کہیں جو آپ کچھ کرتے ہیں اس کا خمیازہ آپ کی نسلوں کو بھگتنا پڑتا ہے. اسی کو مکافات عمل کہتے ہیں اور اسی کو انتقام قدرت کہتے ہیں. آئیے اب بات کرتے ہیں عائلہ ملک صاحبہ کے حوالے سے کہ ان کا براٹ اپ کیسے اور کن حالات میں ہوا. 6 اکتوبر 1970 کو وہ پیدا ہوئی، جب تو تب عمران خان اپنا انڈر 19 پاکستان کی طرف سے کھیل رہے تھے. 71 میں انڈر 19 کی ٹیم کے ساتھ یہ بنگلہ دیش گئے ہیں. جب یہ کہتے ہیں جب میں وہاں گیا ہوں تو مجھے پتہ چلا کہ بنگالی ہم سے کتنے دور ہو گئے. تو ان دنوں جب خان صاحب انڈر 19 کھیل رہے تھے پاکستان کی طرف سے، تب عائلہ ملک پیدا ہوئی 1970 میں. اس کے بعد انہوں نے جو اپنی ایجوکیشن ہے وہ اسلام آباد کے فروبلس انٹرنیشنل اسکول سے میٹرک کیا. FA کرنے کی انہوں نے بڑی کوشش کی، وہ نہیں ہوا. پھر بعد میں انہوں نے کچھ جعلی ڈگریاں سبمٹ کروائیں الیکشن کمیشن میں، جو اس سے ثابت ہو گیا کہ ان کی ڈگریز جعلی ہیں. تو مطلب ان کی جو آخری سند ہے ان کے پاس وہ میٹرک ہی رہی. انہوں نے 2 شادیاں کی. پہلی شادی جو ہے وہ انہوں نے ملک فیملی کے اندر ہی کی، اور ان کا خیال ہے کہ وہ لوگ بہت لبرل تھے اور ان کے ساتھ گزارا نہیں ہو سکا. دوسری شادی انہوں نے یار محمد رند سے کی، جو بلوچستان کے ایک بڑے نامور پولیٹیشین ہے اور ایک بہت بڑا قبیلہ ہے. اور ان کے ہاں ان کو مسئلہ یہ تھا کہ وہ بہت زیادہ کنزرویٹر تھے. پہلے بہت زیادہ لبرل تھے، دوسرے کنزرویٹر تھے. انہوں نے ان کے بقول ان کو برقع پہنا دیا اور گھر میں بند کر دیا. 2 سال یہ قید تنہائی کا شکار ہیں، اور اس کے بعد انہوں نے وہاں سے بھی ڈیورس لے لی. لیکن یہ یاد رکھیے کہ جو پہلی شادی ہے ان کی MNA بننے سے پہلے ہوئی ہے. ان کا جو سیاسی کیریئر ہے وہ شروع ہوا ہے. فاروق لغاری صاحب جو تھے ان کے ماموں تھے، ان کی ایک جماعت تھی ملت پارٹی. تو یہ ملت پارٹی میں ڈپٹی سیکرٹری جنرل تھیں. ان کے ہاں میڈیا بھی دیکھتی تھی. اس کے بعد جب 2002 میں جب مشرف نے الیکشنز کروائے ہیں تو اس میں کاف لیگ کے ساتھ باقی جو پرو اسٹیبلشمنٹ جماعتیں ہیں ان کا اتحاد کر کے قومی اتحاد ٹائپ کوئی چیز بنائی گئی تھی. اس میں ملت پارٹی بھی شامل تھی، اور انہی 2 ٹکٹس پہ یہ 2 بہنیں جو ہیں منتخب ہوئیں، سمیرہ ملک صاحبہ اور عائلہ ملک. یہ 2002 میں قومی اسمبلی میں جب پہنچیں تو وہاں پہ عمران خان صاحب بھی اپنی اکلوتی سیٹ کے ساتھ موجود تھے. اور عمران خان نے انہی آڈیو لیکس میں ایک جگہ کہا ہے کہ اس وقت اسمبلی میں 4 پرکشش خواتین تھیں، جس میں 2 بہنیں سمیرہ ملک، عائلہ ملک تھیں، جن کے بارے میں انہوں نے اپنی کوئی فینٹیسی کا بھی اظہار کیا. لیکن میں اس کے آڈیو کے زیادہ کانٹینٹ پہ نہیں جاؤں گا، وہ میرا نہیں خیال اس قابل ہے کہ اس کو یہاں پہ ڈسکس کیا جائے. دوسری 2 خواتین کا جن کا وہ ذکر کرتے ہیں وہ کشمالہ طارق ہیں اور ہینا ربانی کھار ہیں. یہ 4 خواتین تھیں جو 2002 سے لے کے 2007 کی اسمبلی میں خان صاحب کے نزدیک کافی پرکشش تھیں. اسی دوران آپ دیکھیں کہ آڈیو میں جو بات ہو رہی ہے، جب وہ گوسپس کی بات کرتی ہیں ان کے ساتھ، پولیٹیکل گوسپس کی، جہاں وہ 2 ٹرانس کا ذکر کرتی ہیں. 2 چارلیز وہ کہتی ہیں چوہدری شجاعت اور چوہدری پرویز لائی کو، اور اس میں ایک بڑا نازیبہ چوہدری شجاعت کا ایک سینیٹر خاتون کے ساتھ واقعہ بھی سناتی ہیں وہ. اور ٹرانس کہتی ہیں وہ میاں نواز شریف صاحب کو، جب وہ ہارس اسٹیل کا ذکر کرتی ہیں اور وہ کہتی ہیں کہ جی پرویز لائی نے ہارس اسٹیل والوں کو ڈرایا دھمکایا تھا، وہ اب ٹرانس کے پاس پہنچ گئے ہیں، ٹرانس اب ان سے انتقام لیں گے. مطلب یہ ساری بات جو ہو رہی ہے یہ 2007 کے الیکشن سے پہلے ہو رہی ہے، جب چوہدری پرویز لائی اور چوہدری شجاعت صاحب
ڈرائیونگ سیٹ پہ تھے پرویز مشرف کے دنوں میں. دوسری چیز یہ ہے کہ یہ 2007 تک اس اسمبلی کی جب ممبر رہی ہیں تو اس کے بعد 2010 میں پاکستان میں ایک ویو چلنا شروع ہوئی جنرل کیانی اور جنرل پاشا کے دور میں, اور اس ویو کا مقصد یہ تھا کہ پروجیکٹ عمران خان کو آن کرنا ہے, کیونکہ ان دو بڑی سیاسی جماعتوں نون لیگ اور پیپلز پارٹی نے پوری کوشش کی ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کا کوئی سیاست میں عمل دخل نہ رہے. سی او ڈی آپ کو پتہ ہے انہوں نے سائن کیا تھا, پھر جب دونوں نے مل کے مشرف کا مواخذہ کرنے کی کوشش کی اور باوجود کوشش کے جنرل کیانی مشرف صاحب کے لیے کچھ نہیں کر سکے, تو اس وقت انہوں نے یہ سوچا کہ ہمارے پاس ایک تھرڈ فورس ہونی چاہیے جو ہماری مرضی سے کھیلے, تو انہوں نے عمران خان کو پروموٹ اور سپورٹ کرنے کا فیصلہ کیا. اور پھر 2011 میں آئلہ ملک جو ہیں وہ پی ٹی آئی میں شامل ہو گئی, اور وہ جو پہلے ایک انڈائریکٹ تھا کہ وہ کسی اور پارٹی میں تھیں, پارلیمنٹ کی رکن تھی, عمران خان بھی پارلیمنٹ کے رکن تھے, تو ان کے بیچ میں کچھ وہ آڈیو سے آپ کو اندازہ ہو جائے گا. عمران خان صاحب کہتے ہیں بچے آنے والے, تو یہ بچے وہی تھے جمائمہ اور ان کے بچے. تب میرا خیال ہے ان کی 2002-03 میں شادی قائم تھی, 2004 کے بعد ان کے کچھ حالات خراب ہوئے ہیں. تو یہ وہی دور ہے, کیونکہ بے شمار حوالے اس جو 15 منٹ والی آڈیو اس میں ملتے ہیں, جس میں مبینہ طور پر ان سے کوئی خاتون کہہ رہی ہوتی ہے کہ میرے پاس بڑی پولیٹیکل خبریں ہیں تو وہ میں تمہیں انفارم کیا کروں گی, اور یہ بھی کہتے ہیں ہاں مجھے کیا کرو. اچھا 2011 میں وہ ان کی پارٹی کی باقاعدہ جب ممبر بنی ہیں, تو اس کی وجہ سے پھر خان صاحب نے ان کے لیے پارٹی کا بڑے لوگوں کو پارٹی میں ناراض کیا. سب سے پہلے انہوں نے ناراض کیا احمد جواد صاحب کو, جنہوں نے اپنے پیسوں کے ساتھ ایک پی ٹی آئی کا پہلا سوشل میڈیا سیٹ اپ لگایا تھا, اور جو ان کی سوچ تھی کہ ہمیں سوشل میڈیا کے پلیٹ فارم سے پارٹی کی آواز بلند کرنی چاہیے, اور اس کو امپلیمنٹ کرنے کے لیے انہوں نے اپنے پیسوں سے ایک سیٹ اپ قائم کیا. اور جب وہ اپنے اس سیٹ اپ میں گئے تو انہیں ریسیپشن پر روک لیا گیا, اور انہیں کہا گیا جی کدھر جڑا اپنا سارا کام آپ کر کے تے وہ جگہ بنا رہا سی انہوں بھی اندر جان نہیں دیتا گیا. اس نے جب خان صاحب سے پوچھا کہ یہ کیا ہو رہا ہے, تو انہوں نے کہا آئلہ بڑی کین ہے, بڑی اس کی خواہش ہے کہ وہ سوشل میڈیا کو ڈیل کرے, تو آپ ان کو کرنے دیں, چھوڑیں آپ, میں آپ کو کچھ اور بتا دوں گا, ویسے ہے تو سارا کچھ آپ کا, تو یہ تو یہ احمد جواد صاحب نے بات اپنے ایک انٹرویو میں بتائی ہے کہ ان کے جو سوشل میڈیا سیٹ اپ ہے اس کو ہائی جیک کیا ہے ان محترمہ نے آتے ساتھ ہی پارٹی میں. پھر اگر آپ ڈاکٹر فوزیہ قصوری کو سنیں غور سے, تو وہ ان کی جو پی ٹی آئی کے ساتھ بڑی ناراضگی تھی, ان میں ایک وجہ آئلہ ملک بھی تھی. وہ بار بار ان کا ذکر کرتی تھی کہ یہ ایک پیرا ٹروپر ہیں, یہ کہاں سے آ گئی ہیں, ان کی پی ٹی آئی کے لیے اسٹرگل کیا ہے. تو اب آپ ان کو بھی جواب مل گیا ہوگا کہ ان کی کیا اسٹرگل ہے پی ٹی آئی کے لیے. پھر دوسری چیز یہ ہوئی کہ 2013 کے الیکشن میں خان صاحب نے میاں والی سیٹ جو تھی وہ چھوڑ دی, اور جو پنڈی والی سیٹ ہے وہ رکھ لی. میاں والی سیٹ چھوڑنے کا مقصد یہ تھا کہ وہاں سے آئلہ ملک کو ٹکٹ دیا جائے اور یہ جیت کے قومی اسمبلی میں آ جائیں, کیونکہ جو میاں والی کا الیکشن تھا اس میں آئلہ ملک نے, کیونکہ خان صاحب کافی حلقوں سے الیکشن لڑ رہے تھے, تو میاں والی کا الیکشن زیادہ تر آئلہ ملک نے مینیج کیا تھا. آئلہ کے حوالے سے ایک اور بڑی انٹرسٹنگ بات ہے کہ وہ بچپن سے سپورٹس گرل مشہور ہیں, انہوں نے پاکستان لیول کی بیڈمنٹن کھیلی ہوئی ہے, ان کا نشانہ بڑا اچھا ہے. اور ایک دفعہ الیکشن ریلی پہ ان پہ فائرنگ ہوئی تھی, تو انہوں نے چھکنے کی بجائے انہوں نے حملہ پہ خود بھی آگے سے فائرنگ کی تھی. وہ کہا جاتا ہے کہ بڑی کمال کی شوٹر ہیں. آگے آپ کو اندازہ ہو ہی گیا ہوگا کہ کیسے نشانے لگائے ہیں انہوں نے. اچھا تیسری چیز یہ ہے کہ جب یہ میاں والی کا الیکشن کا ٹکٹ کا فیصلہ ہوا کہ آئلہ ملک وہاں سے الیکشن لڑیں گی, تو ان کے جو کزن ہیں انعام اللہ نیازی اور حفیظ اللہ نیازی, وہ اسی بات پہ ان سے ناراض ہو گئے, اور اس کے بعد اس الیکشن کے بعد انہوں نے اپنے راستے الگ کر لیے, کیونکہ انعام اللہ نیازی یہ سمجھتے تھے کہ جتنی ان کی پارٹی کے لیے قربانیاں ہیں, اور وہ پارٹی کے نائب صدر چنے گئے ہیں, اور وہ بڑا کلوز ہے عمران خان کے, تو ان کا خیال تھا کہ یہ ہمارا آبائی حلقہ بھی ہے, وہ نون لیگ کی طرف سے ایم پی اے کا الیکشن اس سیٹ سے لڑتے رہے. وہ سمجھتے تھے کہ ٹکٹ ہمیں ملنا چاہیے, لیکن جب ٹکٹ آئلہ ملک کو مل گیا تو وہ بھی ناراض ہو گئے, اور اس دن سے انہوں نے اپنے راستے الگ کر لیے. یہ 2013 کے الیکشن کی بات ہے. پھر اس میں یہ ہوا کہ عمران خان صاحب نے کچھ انٹرویوز بھی دیے جب آئلہ نے دنیا ٹی وی جوائن کیا, وہ کلپس بھی آج کل آپ ہر جگہ دیکھ سکتے ہیں کہ اس میں بھی ان انٹرویوز میں بھی انہوں نے خان صاحب کے ساتھ بڑی فرینک گفتگو کی.
اچھا اس کے علاوہ پی ٹی آئی کے اندر ان کے بارے میں بڑی ریزسٹنس پائی جاتی تھی. لوگ یہ سمجھتے تھے کہ یہ بڑی بعد میں آئی ہیں, مطلب 2011 میں آئی ہیں, اور ان کا بڑا انفلوئنس ہے پارٹی کے اندر. یہ جس کو چاہتی ہیں وہ پارٹی میں آ جاتا ہے, جس کو چاہتی ہیں پارٹی سے نکلوا دیتی ہیں. اس طرح کی ان کے بارے میں باتیں مشہور ہونا شروع ہو گئی تھیں. یہ 2012-13 اسی دور میں. 2013 کا جو انہوں نے الیکشن لڑا ہے, ڈاکٹر ایس بابر کہتے ہیں, جنہوں نے یہ کیس دائر کیا ہوا تھا فورن فنڈنگ کا, ان کے بقول 70 لاکھ روپیہ عائلہ ملک کو 2013 کے الیکشن کے لیے دیا گیا پارٹی کی طرف سے. مطلب ٹکٹ بھی دیا گیا ہے پارٹی کا اور پارٹی فنڈ بھی دیا گیا ہے 70 لاکھ روپیہ فورن فنڈنگ میں. اب یہ فورن فنڈنگ والا معاملہ جب آگے طول پکڑے گا تو اس میں بھی میرا خیال ہے کہ عائلہ جی کا ٹرائل ہو جائے گا, اور یہ چیز بھی سامنے آ جائے گی کہ یہ 70 لاکھ انہیں کیوں دیا گیا اور کس مقصد کے لیے گیا. یہ تو خان صاحب نے فورن فنڈنگ کے پیسے اس طرح بانٹے ہیں جیسے انا ونڈے ریوڑیاں تے مڑ مڑ اپنے ہیں. پی ٹی آئی کے اندر خان صاحب کا اور عائلہ ملک کا نام اس تواتر سے لیا جاتا تھا, اور عائلہ ملک کا جو انفلوئنس ہے اس کا ذکر اس طرح سے کیا جاتا تھا کہ پی ٹی آئی کے بہت سے لوگ یہ سمجھتے تھے کہ ان قریب عائلہ ملک اور خان صاحب کی شادی ہو جائے گی. ریحام خان اپنی کتاب میں لکھتی ہیں کہ یہ شادی اس لیے نہیں ہو سکی کہ ایک دن ان کا عائلہ ملک کا بوائے فرینڈ عمران خان کے پاس آیا اور اس نے آ کے کہا کہ یا تو آپ اس سے شادی کر لیں اور اس کو گھر بٹھائیں, یا پھر آپ اس کی زندگی سے نکل جائیں اور مجھے اس سے شادی کرنے دیں. ریحام کے مطابق عمران خان نے ان دنوں میں کچھ عرصے کے لیے پسپائی اختیار کر لی اور ان کے ساتھ اپنے رابطے ختم کر دیے عائلہ ملک کے ساتھ. اور اس عرصے کے دوران یہ جو 2002 سے 2017 کا دور بنتا ہے, کیونکہ 2017 میں آ کے عائلہ ملک نے ایک پریس کانفرنس میں اعلان کر دیا کہ وہ اب پی ٹی آئی کا حصہ نہیں, اور انہوں نے پی ٹی آئی چھوڑ دی ہے. باقاعدہ طور پر انہوں نے ایک پریس کانفرنس کر دی تھی 2017 میں. تو اگر ہم ان 15 سالوں کو دیکھیں تو ان 15 سالوں میں خان صاحب نے ریحام خان سے شادی کی. پہلے تو وہ جمائمہ والا ان کا معاملہ ختم ہوا, پھر ریحام خان سے شادی ہوئی, پھر طلاق ہوئی, اور اسی عرصے میں عائلہ نے یار محمد رند صاحب سے شادی کی اور پھر ان کی ڈیورس ہوئی. تو 2017 میں آگے انہوں نے پی ٹی آئی کو چھوڑا. یہ وہ کچھ نون فیکٹ تھے جو میں یہ چاہتا تھا کہ کسی ویڈیو میں آپ کے سامنے رکھے جائیں, اور جو آڈیو والا معاملہ ہے اس سے میں ابھی پھر دوبارہ کہہ دیتا ہوں کہ ہمارا کوئی لینا دینا نہیں ہے. نہ ہم یہ کہتے ہیں کہ آڈیوز ٹھیک ہے, نہ ہم یہ کہتے ہیں کہ آڈیوز خراب ہیں یا غلط ہیں. یہ کوئی ادارہ, کوئی فرینزک لیب, کوئی نیوٹرل فورم یہ فیصلہ کر سکتا ہے, لیکن ہماری کوشش صرف یہ تھی کہ اس حوالے سے جو نون فیکٹ میڈیا میں چھپ چکے ہیں, جن کے اوپر بات کی جا سکتی ہے, جو ایویڈنس کے طور پر پیش کیے جا سکتے ہیں, وہ نون فیکٹ آپ کی خدمت میں پیش کر دیے جائیں. باقی خان صاحب کو ان آڈیوز کی وجہ سے پولیٹیکلی کوئی نقصان پہنچے گا یا نہیں پہنچے گا, اس کا فیصلہ عوام نے کرنا ہے. اور ہم ذاتی طور پر یہ سمجھتے ہیں کہ اس طرح کی کسی کی پرسنل آڈیوز کو پولیٹیکل فائدے کے لیے ریلیز کرنا یا سوشل میڈیا پہ ڈالنا, یہ انتہائی معیوب حرکت ہے. جس نے یہ ریکارڈ کی ہے اس کے خلاف بھی کارروائی ہونی چاہیے, اور جنہوں نے یہ ریلیز کی ان کے خلاف بھی کارروائی ہونی چاہیے اگر یہ سچ ہیں. تو اگر ان کی کوئی ریالٹی ہے, اگر کوئی ریالٹی نہیں ہے تو جس نے یہ فیک آڈیوز بنائی ہیں اس کے خلاف بھی کارروائی ہونی چاہیے. مجھے اجازت دیجیے, آپ سے ملاقات ہوگی کسی اگلے پروگرام میں. تب تک کے لیے اللہ حافظ. YouTube پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے youtube.com کی سرچ بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں. گوگلی نیوز کے پیج پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے. YouTube پیج پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخبر رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجیے. آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹیفیکیشن موصول ہو جائے گا.